السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا جو ولاگ ہے بیسیکلی وہ میری ماں کے نام ہونے والا ہے، کیونکہ بات بات پہ ہر کام پہ آج مجھے بس وہی یاد آ رہی تھی۔ کوئی کام کرنے کو آج دل نہیں کر رہا تھا۔ ایک ٹائم آتا ہے آپ کی لائف میں، موسم کا بھی ایک فیز ایسا چلتا ہے جب آپ کا دل کرتا ہے کہ بس آپ سارے کام چھوڑ دیں اور بیٹھ کر بس پرانے وقتوں کو، پرانے ٹائم کو یاد کریں اور وہاں جانے کی خواہش کریں۔ زندگی کا وہ کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے جب میں کہتی ہوں آپ کو آپ کی ماں کی ضرورت پیش نہیں آتی، جب آپ کو ان کی یاد نہیں آتی، جب آپ ان کو اپنے پاس موجود ہونا جو ہے وہ آپ اس کی خواہش نہیں کرتے۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ ماں کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ مجھے یاد آتا ہے وہ جب ہم لوگ اسکول کالج سے تھکے ہارے بیگ اٹھائے پسینے میں بھیگے واپس آتے تھے، اسی امید پہ گھر جائیں گے کھانا تیار ملے گا، اور گھر جا کے صرف ایک آواز لگانے کی دیر ہوتی تھی کہ امی بھوک لگی ہے، اور کھانا منہ کے آگے موجود ہوتا تھا۔ ویسا ٹیسٹ، ویسا کھانے کی جو بھوک ہے وہ آج تک دوبارہ کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوتی، مجھے تو ایٹ لیسٹ نہیں ہوتی۔ جتنا سکون اور جتنا مزہ تب کھانا کھانے میں آتا تھا وہ آج تک دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ اب جب ہم خود ان کی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں تو پتہ ہے بھئی کہ ان کی لائف کیا تھی۔ آپ تھکے ہیں، آپ ہارے ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن آپ ایک ماں ہیں، آپ کو گھر کی ذمہ داریاں، باقی سارے کام خود ہی مینیج کرنے پڑتے ہیں۔ آج بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کالج سے واپس آتی ہوں تو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس لیٹ جاؤں، کہیں سے اچانک سے نکل کر وہ سامنے آ جائے اور کہیں کہ لو ماریا کھانا بن گیا، تمہیں بھوک لگی ہوگی بہت زیادہ۔ ماں کا سچ میں کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا، ویسی بے لوث محبت، ویسا پیار آپ کو دنیا میں کوئی دوسرا رشتہ نہیں دے سکتا جیسا ماں دے سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا کرتی تھی پہلی سیمیسٹر میں، اس ٹائم پہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں سرپرائز دینے کے چکروں میں رات کو 10:30-11 بجے پہنچتی تھی، لیٹ نکلتی تھی وہاں سے، اور مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے تو کبھی گھر پہ کال کر کے کسی کو بتایا ہی نہیں، اور عشاء پڑھ کر 8 بجے سو جانے والی میری ماں 11 بجے تک جا کر میں انتظار کرتی تھی۔ میں نے جب گھر پہنچنا ہے پوچھنا ہے کہ امی آپ کیوں جاگ رہی ہیں، تو انہوں نے مجھے آگے سے بولنا ہے کہ نہیں مجھے تو پتا تھا آج تم نے آنا ہے۔ یہ بات مجھے آج تک نہیں پتہ لگی کہ ان کو کیسے پتہ لگ جاتا تھا کہ بھئی میں نے آنا ہے۔ ایسے ہی سردیوں کے دن ہوتے تھے، مجھے یاد ہے ہم لوگ رضائی سے نکل کر بالکل بھی راضی نہیں ہوتے تھے کہ باہر سردی بہت ہے، اور میری ماں تہجد پڑھنے کے بعد سے کچن میں گھس جاتی تھی۔ صبح صبح کے جو انہوں نے اتنے حلوے بنا کر رکھے ہوتے تھے، ساتھ میں تازہ تازہ چائے بنانی ہے، تھرمس میں ڈالنی ہے، اور ہر ایک کے اوپر یہ پابندی ہوتی تھی کہ اگر کسی نے ناشتہ نہیں کرنا تو وہ اسکول کالج جا ہی نہیں سکتا۔ صحن کے کونے میں موجود وہ لکڑی کا چولہا مجھے آج بھی یاد ہے کہ تازہ تازہ اماں جان نے ناشتہ بنانا اور ہم سارے بہن بھائیوں نے اسی چولہے کے ارد گرد بیٹھ کر تازے تازے پراٹھے کھانے۔ پتہ نہیں میری امی کو اس پراٹھے کو لگا گھی ہمیشہ اتنا کم کیوں لگتا تھا کہ وہ گھی لگانے کے باوجود اس کے اوپر اچھا خاصا مکھن لگا کے ہمیں دیتی کہ نہیں کھاؤ پراٹھے کو، گھی اچھی طرح سے نہیں لگتا۔ اور اب تو ایسے ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے ناشتے نہیں ہوتے، ہم ناشتے کیے بغیر ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ گھر سے نکل جاتے ہیں، اور تب ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی گھر کی دہلیز پار کرنے کی ناشتہ کیے بغیر۔ بڑا خوبصورت اور خالص قسم کا دور ہوتا تھا جب اسکول کالج سے واپس آنا ہے تو سارے گھر والوں نے ممبرز نے اکٹھے بیٹھنا ہے، اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے سارے خاندان نے کھانا کھانا ہے۔ تب ایک پیار تھا، رشتوں میں محبت تھی، خلوص تھا۔ اب تو اپنے اپنے ناشتے، اپنے اپنے کھانے جو ہوتے ہیں اپنے کمروں میں، اپنے بستروں میں منگوا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رشتوں کے اپنے اندر کا جو خالص پن ہے، جو محبت ہے، وہ کم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ وہ اسی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ زندگی کے بہت سارے لمحوں میں سے آج بھی ایک ایسا ہی لمحہ ہے، ایسا ہی ٹائم ہے جب آج مجھے میری ماں بڑی یاد آ رہی ہے۔ خیر باتیں تو اور بھی بہت ساری، اور میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو میری ان تمام باتوں سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے۔ وہ تمام حضرات جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے پاس بھی ان کی قدر کریں۔ ماں قدرت کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، اور اس کا احساس موسٹلی ہم لوگوں کو ان کے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے سکون کے لیے، بس دعا مانگ لیتے ہیں اللہ پاک سے، اور اپنے لیے بھی دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں جو رشتے ہمارے پاس موجود ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی دے، صحت و تندرستی سے نوازے۔ اب جب خود اس رشتے سے گزرتے تو احساس ہوتا ہے کہ کیسے اپنے دل میں بے شک جتنی مرضی بے چینی ہو، جتنی مرضی تکلیف ہو، دل کرے نہ کرے، لیکن اولاد کے لیے اپنے چہرے کے اوپر ہنسی لے کر آنی پڑتی ہے۔ کسی بھی صورتحال کے اندر اولاد پہ تو پیار آ ہی جاتا ہے، اپنے تمام تر دکھ اور تکلیفیں چھپانے کا جذبہ بھی آپ کے اندر پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ اولاد چیز ہی ایسی ہوتی ہے، کہتے ہیں مال اور اولاد آپ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ بالکل سچ بات ہے۔ خیر آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا آج کی باتیں سننے کا۔ اللہ حافظ۔